السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ قرآن مجید اپنی آیات کی روشنی کے ضمن میں قرآن مجید کی چند آیات کی ترجمانی اور اس کی تفسیر کا انشاءاللہ ہم مطالعہ سلسلے وار کریں گے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، الف لام میم اور دوسری آیت، جس کی تلاوت اور ترجمانی ہم نے سنی۔ اس کی تفسیر یوں ہے، سب سے پہلے حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چستیاں نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین جو ہے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں ہوتے چلے گئے اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات، اس کے بعد فرمایا گیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں جو ہے امور بادل طبیعت اور حقائق اور ادراک سے بحث کرتی ہیں، وہ سب قیاس اور گمان پر مبنی ہیں۔ اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنی بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا اور علم کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں جو ہے شک کرے۔ آگے یہ قرآن مجید کا مکمل تعارف ہے کہ یہ وہی عظیم کتاب ہے جو مختلف پیغمبروں پر مختلف ناموں سے
مختلف زمانوں میں نازل ہوتی رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ ہی کی جانب سے اتری ہے، اور اس کی تعلیم میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مشتبہ ہو یا جس میں واقع شبہ اور شک کی گنجائش ہو۔ جو شخص اس میں یا اس کی تعلیم ہدایت میں شک شبہ کرے گا، اس کے مزاج میں تیڑ اور اس کی طبیعت میں کجی اور اس کی عقل فہم میں نقص اور عیب ہوگا۔ یہ کتاب تو سراپا ہدایت ہے۔ اس کتاب میں جو نظریہ انسان اور نظریہ کائنات اور نظام زندگی بیان ہوا وہ سراپا ہدایت ہے۔ اس میں جو عقائد بیان ہوئے وہ حق ہیں۔ اس میں جو اخلاقی تعلیم ہے وہ ہدایت پر مبنی ہے۔ اس میں جو سماجی اور معاشی اور سیاسی احکام اور ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ سراپا ہدایت ہیں، مگر اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو خوف خدا اور خیال آخرت رکھتے ہوں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوں، جن کو اپنے مستقبل یعنی آخرت کے تباہ اور برباد ہونے کا دھڑکا لگا رہتا ہو، جو حق اور ہدایت کو تسلیم کرنے کے لیے چھونے، چکھنے، سونگھنے اور حقیقت کو اپنی مادی آنکھوں سے دیکھنے اور مادی کانوں سے براہ راست سن لینے، تولنے اور ناپنے، خود مشاہدہ اور تجربہ کر لینے کی شرط لگاتے ہوں، جو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، جو کنجوس اور بخیل نہ ہوں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہوں، جو تنگ دل اور تنگ نظر اور تنگ ظرف بھی نہ ہوں بلکہ حق جہاں کہیں بھی ہو اسے ذات، برادری، قوم، ملک، زبان، پیشہ اور نسل وغیرہ کے تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر قبول کرنے کو تیار رہتے ہوں، جو موت کے بعد کی زندگی کو تسلیم کرتے ہوں اور اپنے پیدا کرنے والے مالک کے سامنے دوسری زندگی میں حاضر ہو کر اپنی پوری دنیاوی زندگی کے عملی کارناموں اور کرتوت کی سزا پانے کو حق جانتے ہوں۔ ایسے ہی لوگ اس کتاب ہدایت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور فلاح اور کامیابی ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے۔ رہے جو اس سے انکار کرنے والے، وہ جو ہے خسارے میں رہیں گے۔ قرآن دراصل معجزہ ہے، اس کی مثال لانا ناممکن ہے۔ فرمایا گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک و شبے میں پڑے ہو اس سے جو کچھ ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت، اور اللہ کے علاوہ اپنے شاہدوں، گواہوں، جس کو بلانا ہے بلا لو، اگر تم جو ہے اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا ہے، اسے جس پیام کا امین بنایا ہے، اسے جو منصب سونپا ہے، اسے جس راز کا رازدان بنایا ہے، اس پر جس ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے، اس پر جو کچھ نازل کیا ہے، کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس جیسا ایک ادب پارا تم بھی بنا لاؤ۔ تم خود شاعر آتش بیاں ہو، ادیب سحر انگیز ہو، خطیب بے بدل ہو، فصیح اور بلیغ ہو، زباں آور اور سخنور ہو، تم بزم سخن کے شہ سوار ہو، محفل کلام کے مرد میداں ہو، نکتہ شناس ہو، مداح خواں ہو، ہجو گو ہو
اور قصیدہ خواں اور مرثیہ نویس ہو، رزمیہ اور بزمیہ کے ماہر ہو، تمہارا کلام تیر و نشتر، تمہارا کلام شعلہ و اخگر، تم ناطق ہو، گویا ہو، تم اہل زباں ہو، زبان دان اور زبان شناس ہو، اور شک میں پڑے ہو کہ اس امی پر کلام اترتا نہیں ہے، وہ خود تصنیف کر لیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس پر اترنے والے کلام جیسا ایک صورت، ایک پارہ تم بھی بنا لاؤ، فکر اور زبان کا میں پارہ تم بھی لے آؤ، جس سے انسانی مسائل کی گتھیاں سلجھ سکیں، باغ ادب میں بہار آ سکے۔ تم جن کو پکارتے ہو، معبود ٹھہراتے ہو، ان کی بھی مدد حاصل کر لو، ان سے بھی تعاون لے سکو تو لے لو۔ اگر تم قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک شبہ کرنے میں سچے ہو تو اس جیسا کلام بنا لاؤ، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو، جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہیں۔ یہ چیلنج مکہ میں دیا گیا، پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی دیا گیا، اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ چیلنجز دیے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود منکرین جو ہے نہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، نہ کلام تو دور کی بات بھی نہیں لا سکے۔ چھوٹی سی صورت کم سے کم 3 آیتوں پر مشتمل، جیسے والعصر ان اعطیناک الکوثر، 3 آیتوں پر جو ہے یہ تک جو ہے وہ نہیں لا سکے۔ کوشش کیا لیکن ان کو جمع نہیں۔ تو یہ ہے وہ قرآن مجید کی خصوصیت، اور اس کا اوپن چیلنج ہے انسانیت کے لیے، اور 1400 سال ہونے کے باوجود بھی ابھی تک وہ چیلنج قائم ہے، کسی نے جو ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ آگے قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ سراپا ہدایت اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 97، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ہدایت ہے، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ جبریل علیہ السلام کو یہودی برا کہتے تھے، اس کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جبریل علیہ السلام نے اپنے اختیار سے نازل نہیں کیا۔ جبریل علیہ السلام تو ایک فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق اور معصوم بندے ہیں، ان کے از خود کوئی کام کرنے کا اختیار اور آزادی حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم اور اذن سے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن یا اصحاب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کو اللہ کے حکم سے نازل کرنے والے جبریل علیہ السلام کو متون کرنا کسی طرح بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن کی دعوت اور پچھلی آسمانی کتابوں کی دعوت بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، جو سراپا ہدایت ہے، اور جو لوگ اس سراپا ہدایت کو تسلیم کر لیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99۔ قرآن مجید واضح ہدایات، روشن دلائل اور کھلی نشانیاں پیش کرتا ہے۔ ابھی جس آیت نمبر 99 پڑھی گئی اس کی ترجمانی یوں ہے، اور البتہ یقیناً ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف واضح آیات۔ ان کا انکار تو صرف کون لوگ کرتے ہیں؟ فاسق لوگ کرتے ہیں۔ قرآن معمہ اور پہلی نہیں ہے، اس کی بنیادی تعلیمات، عقائد، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، ہر پہلو سے متعلق ہدایات بالکل واضح
روشن اور کھلی ہوئی ہیں۔ اس کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی تعلیمات اور احکام میں الجھاؤ ہے یا وہ گنجلک ہیں یا سمجھ اور فہم سے بالاتر ہیں، نہیں، بلکہ اس کی تعلیمات تو بالکل کھلی اور واضح ہیں۔ قرآن کی انکار کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دراصل کیا کرتے ہیں؟ خواہش نفس، اغواء شیطانی یا تقلید آباء و اجداد یا جہالت یا شرارت یا غرور، تکبر یا تعصب کی بنا پر حکم عدولی، نافرمانی اور فسق میں جو ہے یہ مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے یہ، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے راہ راست سے اور ہٹ جاتے ہیں اور فاسق ہو جاتے ہیں۔ مین بنیاد یہی ہے کہ انسان اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، جیسا اس کا دل چاہتا ویسا کرنے جاتا، جس کی وجہ سے وہ ٹیڑھے راستے کی طرف چل نکلتا ہے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا کرتے ہیں، سیدھے راستے کی اگر دعا کریں گے، سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس راستے پر چلنے کی مدد کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید اللہ کا قانون ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ حکمت سے لبریز ہے۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 231، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یعظکم بِہ، آیت نمبر 231۔ تو اس آیت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی قانون نکاح اور طلاق بیان ہوا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بڑی کمزوری کی نشاندہی کی ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ اپنی اس کمزوری پر فتح پانے کی کوشش کرو، اوورکم کرو کمزوری۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان قانون کو منشأ قانون کے خلاف استعمال کرنے لگتا ہے۔ اس کمزوری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا، وہ یہ کہ قانون کا احترام ملحوظ رکھا جائے، اور یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ قرآن میں جو قانون بیان ہوا وہ اللہ کا قانون ہے، اور وہ صرف قانون نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانیوں کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسے نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا کرم کیا اور احسان فرمایا ہے، اور صرف طلاق اور نکاح کا ازدواجی قانون ہی نازل نہیں کیا بلکہ اس نے تم پر الکتاب، القرآن نازل کی، جو زندگی کے لیے رہنما کتاب ہے، پوری زندگی کے لیے ہمہ پہلو رہنمائی اور قانون کی حاصل ہے اور حکمتوں سے لبریز ہے۔ اس لیے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اس قانون کو اس کے منشا کے خلاف استعمال نہ کرنا، کہ طلاق کو عورتوں کو ستانے کا ذریعہ بنا لو، ایسا ہرگز جو ہے نہیں کرنا۔ پھر ایک اور جگہ، 2 جگہ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، توقع ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول بیان کرتا، توقع ہے کہ تم غور فکر سے کام لو۔ دونوں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، پہلی والی 242 ہے اور دوسری والی 266 ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے اپنے احکام اور ہدایت واضح انداز میں کھول کھول کر اور صاف صاف بیان فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات بیان فرماتا ہے تاکہ تم اللہ کی نشانیوں میں، اس کی روشن ہدایات میں، اس کے واضح دلائل میں اور اس کی صاف رہنمائی میں غور فکر کرو، ذہن و دماغ اور عقل کو استعمال کرو اور فہم اور شعور اور سمجھ بوجھ سے کام لو اور صحیح نتیجے پر جو ہے پہنچ کر حق کو تسلیم کرو۔ تو یہ جو آیات اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ تم جو ہے عقل سے کام لو، تم جو ہے عقل سے کام لیتے ہوئے اللہ کی بندگی کے اندر آ جاؤ،
انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کو اللہ کی بندگی، غلامی، فرما برداری میں لے آؤ۔ پھر دوسری آیت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا، توقع ہے کہ جو ہے تم غور فکر سے کام لو۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے بار بار آتا ہے قرآن مجید کے اندر، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، تم غور فکر سے کام لو، یہ جو بار بار تکرار کے ساتھ جو بات آ رہی ہے اس کی اہمیت کا اس سے جو ہے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اہم آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے کیسے کیسے قوانین قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے بھیجا ہے۔ بقیہ اور بھی باتیں انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔